बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस में जो कार्रवाई शुरू हो गई है बाकी जमातों के। ये पहला दिन था जब आज बाकी जमातों से, उसमें स्पेशली फजलुर रहमान की जमात, एमक्यूएम की जमात और बाकी जो जमातें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का पहला दिन था और आज ही उनकी चीखें निकल गई हैं और वो अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गालम गलूच करते रहे कि ये खुद तो डूबे हैं, हमें भी ले डूबेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा हम फॉरेन फंडिंग में हमारे खिलाफ कुछ नहीं था, हमारा केस ममनुआ फंडिंग केस में था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आपका केस है फॉरेन फंडिंग का, जहां से आप डायरेक्ट फंडिंग लेते रहे हैं और वो सारे के सारे और ये आपके जो लीडर्स हैं, हाफिज हुसैन अहमद ने क्या कहा और एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन ने क्या कहा, तो इसके अलावा जो बाकी जमातें उनका क्या हालात है, उसामा बिन लादेन से कौन फंड लेता रहा, उन्होंने कहा कि आपका मामला अलग है, हम पाकिस्तानियों से अपने कारकुनान से फंड लेते रहे हैं, आप डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग करते रहे हैं और अब उनके गले मामला पड़ गया है। और आज पहला दिन था कार्रवाई का। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन में एक केस था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं उम्मीदवार हैं खानेवाल में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून से थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और अब वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ पर फायरिंग का मामला हुआ था और उस पर फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या खूबसूरत रिमार्क्स दिए हैं जिसको सुनने के बाद आप भी अपने कानों को हाथ लगाएंगे। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो इंक्वायरी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त दायर की थी, ना सिर्फ ये दरख्वास्त थी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, मुख्तलिफ इंक्वायरीज करके इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको गिरफ्तार किया, सेनेटर को गिरफ्तार किया है और सेनेटर को गिरफ्तार किया गया है इहाता है सेनेट से। तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ दरख्वास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें कहा गया कि जो सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समाअत की और कहा कि सैफुल्लाह न्याजी को जो गिरफ्तार किया गया ये दुरुस्त नहीं है और ये गैर कानूनी है। अदालत ने कहा कि ये अदालत ने इस्तफसार किया कि 19 अक्टूबर को बाकी जो आपके फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, जो ममनुआ फंडिंग केस का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको भी चैलेंज किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो भी 19 अक्टूबर के लिए फिक्स है। और जो FIA की उस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए FIA की कार्रवाइयां थी उसको भी चैलेंज किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उसमें भी 19 अक्टूबर है। तो अदालत ने कहा कि ये उन्हीं केसेस से मिलता जुलता है, तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब जो कि वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जी ये उसी तरह का केस है जिस पर जो अदालत ने कहा और साथ ये भी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि पहले बैंकिंग सर्कल अब साइबर क्राइम की इंक्वायरी कर रहा है, वेबसाइट पर फंडिंग से मुतल्लिक साइबर क्राइम ने नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये नामंजूर.com एक वेबसाइट बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो रजीम चेंज ऑपरेशन था उसके बाद जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई, तो ये मुसल्लत करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामंजूर.com ये एक वेबसाइट बनाई थी और उसके जरिए ये पैसे अपने कारकुनान से इकट्ठे कर रहे थे, फंड्स इकट्ठे कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने जलसों का जाल बिछा दिया और इनके लिए जीना मुश्किल हो गया। इस पर FIA साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई शुरू कर दी कि ये एक वेबसाइट के जरिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। अब आप देखें वेबसाइट का काम सिर्फ इतना है कि वहां जाके आप इंफॉर्मेशन देंगे, अपनी अपनी डिटेल बताएंगे, वहां से आप बैंक अकाउंट उठाएंगे और वो बैंक अकाउंट आप उस बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। उस पर साइबर क्राइम विंग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, लेकिन जो अदालती निज़ाम है हमारा उसमें जो हमें दो रंगी नजर आती है, पूरे ओवरऑल हमारे अदालती निज़ाम में ये बड़ी बदकिस्मती है और जो चीज़ें हैं वो जिस तरीके से होती हैं वो वैसी नहीं होती और उनको जिस तरीके से पेश किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने एक वेबसाइट बना के पैसे लिए और उस पर ये FIA इंक्वायरी शुरू कर रहा है और ये FIA गलत इंक्वायरी है और एक सेनेटर को इहाता सेनेट से गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो अदालत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है जिसमें यह इस्तदा की गई कि हमें हुक्म इम्तनाई दिया जाए और इनको कार्रवाई से रोका जाए, हुक्म इम्तनाई की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा अभी हुक्म इम्तनाई नहीं देंगे, हुक्म इम्तनाई वाली दरख्वास्त पर भी हम नोटिस कर देते हैं और अगली तारीख पर हम FIA को सुनकर करेंगे और FIA को कहा कि आप कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें। ये अगर कोई और मामला होता तो फिर आप जानते हैं कि ये इस तरीके से FIA इतनी कानून की धज्जियाँ उड़ाए और फिर भी उसको
جو کچھ ایف آئی اے کے ساتھ ہوا تھا جس دن محسن بیگ کو گرفتار کیا گیا تھا، جو عمران خان اور مراد سعید پر اتنے گندے الزام لگائے تھے کہ وہ ایک اسلامی معاشرے میں کوئی لگا نہیں سکتا، اس پر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے تھے اور جو حشر ان کے ساتھ ہوتا تھا، ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا جناب ہم بھی آپ کے بچے ہیں، ہم کو کسی اور ملک کی ایجنسی تو نہیں ہے، آپ ہمیں ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یہ حشر نشر کر رہے ہیں۔ اور اس پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہاں ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم یہاں آئین اور قانون کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہیں، اور ایف آئی اے کو کارروائیوں سے روکا تھا اس کے خلاف جو صحافی تھا محسن بیگ، لیکن یہاں پر اور اس کے خلاف کارروائی روک کے مقدمہ اس کا خارج ہو گیا تھا، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ درخواست کو پینڈنگ رہنے دیں، اس پر بھی نوٹس جاری کر دیتے ہیں، اور عدالت نے کہا ان دونوں کو ہم اکٹھا سنیں گے، اور 19 اکتوبر تک ملتوی نہیں کیا، صرف ملتوی نہیں کیا ایف آئی اے کو ساتھ پی ٹی آئی کی درخواست، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ کارروائی غیر قانونی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ فرما رہی ہے کہ یہ قانونی کارروائی جاری رکھی جائے، قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھی جائے، اور 19 اکتوبر کے لیے عدالت نے جواب طلب کیا ہے، یہ نظام ہے۔ دوسری طرف ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیس پر سماعت ہوئی، اور یہ ضمنی الیکشن میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ تھا خانے وال میں، اس پر سماعت ہوئی تو ڈی ایم او خانے وال نے فیصلہ محفوظ کیا، الیکشن کمیشن کے نوٹس لینے پر جو ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پی پی 209 میں فائرنگ پر جو امیدوار تھے فیصل نیازی، ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ فیصل نیازی نے کہا کہ میں واحد رکن اسمبلی ہوں جس کے پاس کوئی اسلحہ لائسنس نہیں ہے۔ آگے سکندر سلطان راجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ فیصل نیازی کا قصور یہ ہے کہ اس نے ریزائن کیا، استعفیٰ دیا، جس مسلم لیگ نون کی ان کے پاس ٹکٹ تھی جس پر الیکشن لڑا تھا، سیٹسفائی نہیں تھے، استعفیٰ دے دیا، استعفیٰ دینے کے بعد ضمنی الیکشن میں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے یہ امیدوار ہیں، اور الیکشن کمیشن کو اس وجہ سے بھی پریشانی تھی کہ جی حمزہ شہباز کو تو بچایا جانا چاہیے تھا، حمزہ شہباز نہ بچے، تو اب اس پر چیف الیکشن کمیشنر فرما رہے ہیں اسلحہ، انہوں نے کہا نا کہ میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا آپ نے خود نہیں رکھا ہوگا، دوسروں کو آپ نے اسلحہ لائسنس لے کر دیا ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے ڈی پی او خانے وال سے بھی رپورٹ طلب کی ہے، اور 18 اکتوبر تک عدالت نے ملتوی کیا، اور عدالت نے کہا دوبارہ فائرنگ ہوئی نا ہم نااہل کر دیں گے۔ اب نااہلی فائرنگ پہ، ہوائی فائرنگ پہ نااہلی آ گئی ہے، اب جب کچھ نہیں ملا تو نااہلی ہوائی فائرنگ پر آ گئی ہے کہ فائرنگ کرنے کے معاملے پر اگر کچھ ہوا تو چیف الیکشن کمیشنر نے فرمایا کہ ہم اس کے اوپر نااہلی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ نے دوبارہ کوئی فائرنگ کی یا کوئی معاملہ ہوا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، اور ایک اور وہاں پہ درخواست تھی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کی سماعت ہوئی، چیف الیکشن کمیشنر نے وکیل سے کہا کہ آپ کو مسلسل خلاف ورزیوں پر جرمانہ کیا۔ وکیل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ڈی ایم او 4 سدہ اور الیکشن کمیشن کا ایک ہی کیس ہے، گزارش ہے کہ ان دونوں کیسز کو ملا کر سنا جائے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم معاملے کو دیکھ کر مناسب فیصلہ کرتے ہیں۔ اب وہ جو مناسب فیصلہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو وہ اب مناسب فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ جی آپ نے پی ٹی آئی کی حد تک تو اسکروٹنی کمیٹی بنا دی، رپورٹ آ گئی، باقی سارا کچھ ہوا، اور آپ نے ہمارے خلاف ایک رپورٹ دے دی۔ ایک درخواست یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کیس بھی اسکروٹنی کمیٹی میں پڑا ہے، کیا وہ صدیاں لے گا یا اس کے اوپر بھی کوئی ہوگا؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا 2 ہفتوں میں اسکروٹنی کمیٹی اپنی رپورٹ مکمل کرے، اور 4 مہینے ہو گئے کوئی رپورٹ مکمل نہیں ہوئی۔ ایک تو وہ کیس تھا، دوسرا تھا فضل الرحمان کے خلاف، ایم کیو ایم کے خلاف اور باقی جماعتوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دائر کی تھی۔ آج جب الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات کے حوالے سے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت ہوئی، تحریک انصاف نے کہا کہ ہر سیاسی جماعت آمدن کے ذرائع بتانے کی پابند ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرنا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ کمیشن کے پولیٹیکل فینانس ونگ نے 19 سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس میں خامیوں کی نشاندہی کی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی اسکروٹنی کرے۔ اب یہ بات کی تو جو کہتے ہیں کہ جو اکبر اسبابر ہیں، جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اکبر اسبابر کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سیاسی جماعت تو نہیں ہے، اس پر کہتے ہیں جی کہ نہیں اکبر اسبابر کو پارٹی ہونا چاہیے۔ یہاں پی ٹی آئی نے درخواست دی تو فضل الرحمان کے وکیل کہتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کے تحریک انصاف کسی بھی طرح متاثرہ فریق نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف کوئی الزام ہے، شواہد اگر کوئی شواہد ہے
تو ہم اس کو ہم جواب دہ ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی کوئی غلط کام کیا نہیں ہے۔ JUI کی فنڈنگ پر مالی باضابطگیوں کا کوئی الزام نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن مالی گوشواروں پر 2 ماہ میں اعتراضات کر سکتا ہے۔ اس میں PTI کے وکیل نے کہا کہ آپ پر یہی تو الزام ہے، آپ کے سابق سیکرٹری جنرل نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ قذافی سے اور صدام سے پیسے لیتے تھے اور ڈائریکٹ آپ کو پیسے آتے تھے، تو اس کے بعد بھی کوئی اور وہ حافظ حسین احمد نے کہا ہے کہ مجھے جس فورم پر بلایا جائے گا میں گواہی دینے کو تیار ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الزام نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کیا الزام ہو سکتا ہے؟ MQM کی طرف سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کی درخواست خارج کی جائے۔ وکیل MQM نے کہا کہ PTI کی اپنی فنڈنگ پکڑی گئی ہے تو تاخیر کے لیے یہ ہمارے اوپر بھی الزام لگا رہا ہے۔ سلمان مجاہد بلوچ نے کہا کہ MQM پاکستان بنی ہی 2016 میں ہے، MQM لندن کے معاملات سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے ہم جواب دہ نہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جب آپ آج ان اثاثوں کو مانگتے ہیں، آج آپ ان دفاتر کو مانگتے ہیں جو MQM لندن کی جو دفاتر تھے، جو پراپرٹی تھی، آج آپ اس کو کلیم کر کے اونرشپ مانگتے ہو تو اس کا جواب بھی تو آپ کو دینا پڑے گا، یا اتنا کہہ کے کہ آپ 2016 میں بنے تو آپ اس پتلی گلی سے نکل جائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا ایسے نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ اب کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، الیکشن کمیشن PTI کے خلاف ایک فیصلہ دے کے اتنا بری طرح پھنس گیا ہے کہ وہ نہ وہ پیپلز پارٹی بچے کی توشہ خانہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کیوں لنگر آن ہوا، کیونکہ آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کا معاملہ آ گیا تھا۔ اب یہاں پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ پڑا ہے، تبھی الیکشن کمیشن نے رپورٹ دی، فیصلہ نہ دیا، اور اب جب MQM اور جمعیت علماء اسلام کا معاملہ آ گیا اب چیخیں ان کی نکلنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے 20 اکتوبر کو جواب طلب کر لیا ہے فنڈنگ کا، اور رپورٹ طلب کر لی ہے، اور JUI کو کہا ہے کہ وہ اپنی رپورٹ دیں اور اپنی فنڈنگز کا حساب دیں، اور MQM کو کہا ہے کہ وہ اپنی فنڈنگز کا حساب دیں، اور انہوں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی اور کہا جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں غلط جو ہم سے فنڈ مانگا جا رہا ہے، ہوگا آپ کے گلے پڑے گا اور آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔